اب بھی آپ کے پاس میں وقت ہے. جو ہمارے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی اور اب بھی ڈلی ہے، اللہ کے لیے ان بیڑیوں کو توڑ پھینکنے کا وقت ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو، جس قوم کے اندر پڑھنے لکھنے کا شعور نہ ہو. یاد رکھنا، وہ پیسے والی ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے بچوں کے اندر، ان کے اندر تعلیم نہ ہو. کیا کرو گے؟ آپ حضرات کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن تمہارے پاس اور تمہارے بچوں کے پاس اس بورڈ پر لکھے ہوئے جو شبد ہیں انہیں پڑھنے کے لیے تم ترسو گے. کیا کام کرے تمہارے پیسہ؟ آپ واقعتاً قابل تعریف لوگ ہیں. آپ جو بیٹھے ہیں وہ تعلیم کی فکر میں اور تعلیم کی محبت میں بیٹھے ہیں. میں مزاج سمجھ رہا ہوں، سامنے سے دیکھ رہا ہوں. آپ حضرات کی جو یہاں کافی دیر سے آپ تشریف فرمائے ہیں، تھک گئے ہیں آپ لوگ بیٹھے بیٹھے، اس کے باوجود آپ تعلیم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو آپ 2 منٹ کے لیے اور تھوڑا سا ڈسٹربنگ جو ہو رہا ہے اس کو روک کر رکھیں. میں 2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. 26 جنوری کس لیے منائی جاتی ہے یہ بھی آپ نے سن لیا بچوں کے ذریعے سے، اور میں نے بھی 1-2 پروگرام دیکھے لاسٹ کے آ کر کے. واقعتاً مبالغہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا کر کے نہیں کہوں گا. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ جو پروگرام میں نے بچوں کا دیکھا انہیں دیکھ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج سے تقریباً 8 سال پہلے یا 7 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا، اور یہ ایک علاقے کا نہیں بلکہ دور دور تک اس علاقے کے اس اسکول کا نام ہو چلا ہے، غریبہ پبلک اسکول. ایسے اسکول کی ہمیں ضرورت تھی اور اللہ نے وہ یہاں قائم کیا، اور آج اس باغ میں جو پھل ہیں وہ پھل بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. میرے بھائی، سچ یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پچھڑے لوگ ہیں. منہ میں بات کی بات ہے، وہ پھر پلول ضلع کی بات ہے، سب کی زبان پر بس ایک لفظ ہوتا ہے پچھڑا پن. پچھڑا پن کیوں رہا ہمارے اندر؟ یہ پچھڑا پن کیوں نہ نکال سکے اب تک اپنے آپ کو اس پچھڑے پن کے سمندر سے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کشتی کو ڈبونے والا ہے؟ میں صاف لفظوں میں اگر کہوں، اس کشتی کو ڈبونے والے ہمارے رہبر، ہمارے رہنما ہیں. انہیں ماننا پڑے گا. اپنی قوم کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے، ہاتھ جوڑ کے قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. ہم کیوں پیچھے ہیں آج؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہمارے لیے وہ سب چیزیں مہیا نہیں کرائی گئی جن کی ضرورت تھی. آج پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی چند تعداد میں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اور سرکاری اسکولز کا تو حال یہ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسی کارگزاریاں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کیا بتلاتا چلوں. میرے بھائی، ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اب بھی آپ کے پاس میں وقت ہے. جو ہمارے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی اور اب بھی ڈلی ہے، اللہ کے لیے ان بیڑیوں کو توڑ پھینکنے کا وقت ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو، جس قوم کے اندر پڑھنے لکھنے کا شعور نہ ہو. یاد رکھنا، وہ پیسے والی ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے بچوں کے اندر، ان کے اندر تعلیم نہ ہو. کیا کرو گے؟ آپ حضرات کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن تمہارے پاس اور تمہارے بچوں کے پاس اس بورڈ پر لکھے ہوئے جو شبد ہیں انہیں پڑھنے کے لیے تم ترسو گے. کیا کام کرے تمہارے پیسہ؟ جب تمہارے بچوں کے پاس لکھے ہوئے بورڈ پر جو حرف ہیں ان کے لیے ترسو گے، دلی جاؤ گے، بنگلور جاؤ گے، کہیں بھی تمہیں جانا ہوگا، ترس رہے ہو، کسی سے ایڈریس پوچھتے ہو، بینک میں جاؤ گے، کہیں اور جاؤ گے، تم ایک فارم اپنا خود نہیں بھر سکتے تو ہمارے کس بات کی، ہم کس بات کے ہم جو پڑھے لکھے ہوئے، کیا ہماری قوم ہوئی؟ میں تو کہتا ہوں صاف لفظوں میں، ہماری اس پچھڑے پن کے ذمہ دار ہمارے وہ رہبر اور رہنما ہیں جو ہمیں سن 47 سے لے کر کے اب تک ہمیں ڈبوتے چلے آ رہے ہیں. انہیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو. وہ جو نہ کر سکے اب ان کو کر کے دکھانا پڑے گا.
اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ایک ایک بچے کو لاؤ ان اسکول کے اندر. اب یہاں وہ سب تعلیمیں دی جاتی ہیں جس تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے. وہ اسلامک تعلیم سے لے کر کے وہ چاہے آخر تک ہندی انگلش کی تعلیم کیوں نہ ہو, سارے نظام اس اسکول کے اندر موجود ہیں. ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا. ہاں یہ حضرات چاہتے غریبہ پبلک اسکول والے اسی پراپرٹی کے اندر اور کچھ بھی دھندا کر سکتے تھے. کوئی اسکول چلانے والا اپنی زمین کو, یہ زمین تو روڈ کے سہارے سے کروڑوں میں بک سکتی تھی, کروڑوں میں بیچ کر کے اس کو اور کوئی کام کر سکتے تھے یا اسی میں کچھ اور کر سکتے تھے. لیکن کیوں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات جگی کہ قوم میں کام ہونا چاہیے, قوم میں تعلیم ہونا چاہیے. اس زمین کو اس کو وقف کر کے اور اس کو جو ہے آپ کے لیے اسکول بنا کر کے کھڑا کیا. علاقے والے لوگوں ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی. اور اگر چاند پر جانا چاہتے ہو, ترقی کرنا چاہتے ہو, تمہیں دنیا والے تمہیں رسوا اور ذلیل نہ کرے, آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنے بچوں کو 100% تعلیم دے کر کے ان کو ایجوکیشن ملا کر کے ان کو اچھا بناؤ, تاکہ ہم بھی ان نظروں میں آ جائیں جو عزت والے لوگ کہلاتے ہیں, ہم بھی عزت کی نظروں سے دیکھے جانے لگے. انہی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں آپ سب کا. اللہ نے پھر موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام میں شریک ہوں گے. سبھی حضرات آپ کے سامنے ہمارے راہیلہ بہن جی بیٹھی ہیں, آپ کے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ دیکھ لیجیے, پڑھنا چاہیں تو کیا نہیں پڑھ سکتے ہو. بچیوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور اس اسکول کو اللہ خود ترقیات سے نوازے. اس کے ذمہ دار کو, ان کے ٹیچر کو, سب کو اللہ جو ہے خوب ترقی دے اور ان کے لیے سب کے لیے مبارکباد ہے ہماری طرف سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.